استقبالیہ اسی انداز میں آپ پیش کریں، تب پڑھوں گا، بولیے سبحان اللہ۔ کہ فیض کا ایسا گلے تاثیر اب کوئی نہیں، فیض کا ایسا گلے تاثیر اب کوئی نہیں، من و عن اس ذات کی تصویر اب کوئی نہیں، فیض کا ایسا گلے تاثیر اب کوئی نہیں، من و عن اس ذات کی تصویر اب کوئی نہیں۔ آپ کہیے تو میں قسم کھا کر یہ بھی بول دوں، آپ کہیے، توجہ چاہوں گا اسٹیج کی، آپ بولیں گے تو یہ بھی بولیں گے، نہیں تو یہ کہیں گے مولانا کہیں غلط تو نہیں کہہ رہے ہیں اس لیے خاموش ہے، بولیے سبحان اللہ۔ کہ فیض کا ایسا گلے تاثیر اب کوئی نہیں، من و عن اس ذات کی تصویر اب کوئی نہیں، آپ کہیے تو میں قسم کھا کر یہ بھی، آپ کہیے تو میں قسم کھا کر یہ بھی بول دوں کہ حضور قاضی اہل سنت کے جیسا پیر اب کوئی نہیں، آپ کہیے تو قسم کھا کر میں یہ بھی بول دوں کہ حضور مفتی اعظم کے جیسا پیر اب کوئی نہیں، کیوں نہ ہو؟ مولانا فروغ احمد طریقی صاحب کا حکم ہو رہا ہے، اس لیے میں یہ دوبارہ شعر پڑھنے جا رہا ہوں کہ فیض کا ایسا گلے تاثیر اب کوئی نہیں، من و عن اس ذات کی تصویر اب کوئی نہیں، آپ کہیے تو قسم کھا کر میں یہ بھی بول دوں کہ مفتی اعظم کے جیسا پیر اب کوئی نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی اعظم کے جیسا پیر اب اس لیے کہ جس خانقاہ کا جام آپ پیے ہیں اس خانقاہ کا تعارف تو یہ ہے کہ نبی کے عشق کا امرت پلایا جاتا ہے، نبی کے عشق کا امرت پلایا جاتا ہے، ارے بلا بلا کے مقدر جگایا جاتا ہے، بلا بلا کے مقدر جگایا جاتا ہے، اور یہ خانقاہ تو وہ خانقاہ ہے لوگوں، یہ خانقاہ تو وہ خانقاہ ہے لوگوں جہاں سے سیدھے مدینہ دکھایا جاتا ہے، سبحان اللہ بے شک۔ جہاں سے سیدھے مدینہ دکھایا جاتا ہے۔ اب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کی اس محفل کے خصوصی خطیب اور مہمان اہل سنت والجماعت کے مایہ ناز عظیم مبلغ و دائی، اس عہد کے آفاقی فکر و نظر کے خطیب، مسلک اعلیٰ حضرت کے دائی و نقیب، عصر حاضر کے حق آشنا مفکر، میدان خطابت کے شناسہ، شہنشاہ خطابت، مناظر اہل سنت حضرت علامہ صغیر احمد قبلہ رضوی مدظ اللہ النورانی، جن کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، آپ نے عرس مجددین کے پروگرام میں بھی اور دیگر سے روزہ محرم شریف کے پروگرام میں بھی حضرت کی موجودگی میں آپ حضرت کا خطاب سماعت کیے ہوں گے حضرت کی زندگی میں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ آج پھر حضور صاحب سجادہ کی محفل میں ان کے رہتے ہوئے انشاءاللہ امید ہے کہ حضرت کا خطاب ہوگا، ان قریب حضرت منبر رسول برسر مائک ہونے جا رہے ہیں، اس لیے حضرات میں تو کہتا ہوں کہ حضرت کی تقریر اگر عاشقان مصطفیٰ کے لیے سراپا تنویر ہوتی ہے تو دشمنان مصطفیٰ کے لیے برہنہ شمشیر ہوا کرتی ہے۔ آپ کی تقریر قرآن و حدیث اور اسلاف کرام کی تعلیمات سے مکمل مزین اور باوزن ہوتا ہے۔ آئیے حضرات، ایسے خطیب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرنے جا رہا ہوں، لیکن حضرت کی آمد سے قبل پورا مجمع اچھی سماعتوں سے حضرت کا کوئی احساس کرائے، اپنی اچھی سماعتوں کا احساس کرائیے، بولیے نعرہ تکبیر۔ حضرات میں نعرہ لگا رہا ہوں، ایسے انداز سے نعرہ لگائیے کہ نعرہ حق تو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے۔ یہ خصوصی خطیب ہیں، اسی طرح جیسی تقریر ویسی نعرہ تکبیر، جیسی خطابت ویسی سواگت، تو آئیے کر لیں سواگت نعرہ تکبیر سے۔ لرز بر اندام ہے باطل اسی شمشیر سے کہ نعرہ حق تو پہاڑوں کو ہلا دیتا ہے، ارے یہ وہ کلمہ ہے جو مردوں کو جلا دیتا ہے۔ اب بولیے نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان پیر و مرشد کا دامن حضرت علامہ صغیر صاحب قبلہ۔ بس ان مصروں کے ساتھ یہ قوم غفلت میں سو رہی ہے، کوئی تو اس کو جگانے آئے۔ یہ قوم غفلت میں سو رہی ہے، کوئی تو اس کو جگانے آئے۔ کوئی مجاہد کی شکل لے کر خطاب ہی کے بہانے آئے۔ اور ہماری ملت کے نوجوانوں کو فیس بک سے نہیں ہے فرصت، ہماری ملت کے نوجوانوں کو فیس بک سے نہیں ہے فرصت۔ شعور و آداب زندگانی کوئی تو ان کو سکھانے آئے، شعور و آداب زندگانی کوئی تو ان کو سکھانے آئے۔ اور اس شعر کے ساتھ جب تک کرسی لگائیے کہ خطابت سے جہان سنیت پر چھا گئے، بولے سبحان اللہ، خطابت سے جہان سنیت پر چھا گئے، جس جگہ پہنچے ارباب نظر کو بھا گئے۔ اور کانپتے ہیں آج بھی حاسدوں کے دل کے بٹن کہ وہ علامہ صغیر صاحب جو کھنپور کے آ گئے۔